اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم اسٹوڈنٹ ای کیفے میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 11ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسے اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین اور انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما دیا اور بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کا حکم دیا، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان نے اپنی جان و مال کو اللہ کو فروخت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے۔ آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں سے کچھ لوگ دین کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملی اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ برسوں کا حساب ہو سکے۔ آیت نمبر 11 میں بتایا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 15 سے بتایا کہ منکرین آخرت کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اس کے علاوہ کی کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 63 سے اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی گزری ہوئی بات کرن جو ملال۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا، ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے
اللہ اس سے پاک ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بے نیاز ہے، تو کیا اس باطل دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آیت نمبر 71 میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیاتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، جبکہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا اور تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعونیوں کے ڈر سے قوم موسیٰ کے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور فرعون زمین میں متکبر بن بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر توکل کرو۔ پھر انہوں نے دعا کی، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اور التجا کی، اے پروردگار تو ہمیں ظالموں کی قوم کے ذریعے آزمائش سے محفوظ فرما اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا، میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، میں مسلمان میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرارت کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے۔ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ مورتیاں آج بھی موجود ہیں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیں، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورت حال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کی قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع نقصان پر قادر نہ ہو، اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 107 میں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، سو جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ راتجی محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔